تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 35 سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یہاں سے پارے کا 18واں رکوع شروع ہوگا اور سورت کا 6واں رکوع شروع ہوگا۔ اس پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ نقل کیا ہے اللہ نے، جس سے دو باتیں آپ کو خوب سمجھ میں آئیں گی۔ کہ اللہ سے مانگنے میں ادب کا لحاظ کیسے کیا جائے اور مانگنے میں جامعیت کا لحاظ کیسے کیا جائے کہ کم سے کم لفظوں میں ہر چیز چمٹ کر آ جائے۔ دعا کا سلیقہ اگر آ گیا تو اس بندے کے لیے اب خیر کی کوئی کمی نہیں۔ جس بندے کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا وہ بندہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے لینا آ جائے تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ البتہ دعاؤں میں اگر آدمی آداب کا لحاظ نہ کرے تو دعاؤں کی مقبولیت سے وہ محروم ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس رکوع میں دعاؤں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ نے تم کو بغیر مانگے وہ تمام نعمتیں عطا کی جو تم نے مانگا بھی نہیں، مگر تم اس کو مانگ سکتے تھے، بعد میں تمہیں حاجت پیش آتی تھی۔ مثلا دنیا میں آتے تو آنکھ کی ضرورت پڑتی تو آنکھ مانگتے، کان کی ضرورت پڑتی تو کان مانگتے، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت تھی تو زبان سے گویائی مانگتے۔ یہ سب تم کو اللہ نے مانگنے سے پہلے سب کچھ دے کے بھیجا، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو تم بظاہر 1 2 3 گن سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کی تمام نعمتوں کا تم احصاء اور شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک تو ہے ہاتھوں کا فائدہ، اور ایک ہے اگر ہاتھ نہ ہوتے تو کیسی کیسی مصیبتیں ہوتی اور کیسے کیسے ضرر ہوتے۔ ایک تو ہے آنکھ کا فائدہ، آنکھ نہ ہوتی تو کتنے دھکے کھانے پڑتے، کتنی ٹھوکریں لگتی۔ اس طریقے سے تم ہر عزم میں جو راحت اور نعمت کا پہلو ہے وہ تو تم کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے نہ ہونے سے جو تم کو تعصب اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ قدر نعمت بعد زوال یہ مشہور مقولہ ہے۔ ماں باپ جب تک ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی، اور بعد میں قدر بڑھ جاتی ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے۔ جب تک بچہ خود باپ نہیں بنتا ہے، باپ کے کیا مراتب ہیں اور کتنا اس کا حق ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ تم شمار کرنا چاہو، اس کا احصاء کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی تم پر نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں انسان نے کیا دیا؟ ناشکرا پن دیا۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ ناشکرا ہے اور بے انصاف ہے، جس کے اتنے احسان ہیں کہ گن نہیں سکتا، اس کے برابر ایک مخلوق کو لا کے ٹھہرا دیتا ہے۔ جو پیشانی اس خالق کے لیے خاص تھی اس پیشانی کو جہاں چاہتا ہے وہاں ڈھیر کر دیتا ہے۔ یہ ہے انصاف سے ہٹنا۔ لظلوم کا ترجمہ ہے بے انصاف، خالق کو مخلوق کے برابر قرار دیتا ہے۔ یہ انسان کا بے انصاف ہونا ہے، اور کفار ناشکرا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ یہ پچھلی آیتوں کا تعلق بتانے کے واسطے دوبارہ میں نے یاد کیا۔ یہاں سے تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار بنا دیجئے اس شہر کو امن والا۔
وجنبنی اور مجھ کو بچائیے، وبنیہ اور میرے بیٹوں کو بچائیے، ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، یعنی بتوں کی پرستش سے مجھ کو بھی اور میرے بچوں کو بچائیے۔ یہ دعا انہوں نے کب کی تھی؟ یہ آیت میں نہیں ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ حضرت اسماعیل بڑھاپے میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے بعد 100 سال کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور اسحاق پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے مکۃ المکرمہ کے مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ ملک شام سے وہاں تشریف لائے۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال کی ہو گئی تو اسماعیل پیدا ہوئے، تو اب یہ 100 سال کی عمر میں انسان اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کے باوجود اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو لے جا کر وہاں چھوڑ دو۔ ابراہیم کی زندگی کی 6 آزمائشیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وہاں گئے، جب اللہ کا حکم آیا تو وہیں سے تعمیل شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ جا کر بیوی کو اطلاع کریں کہ مجھے جانا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کیا، جہاں حکم ملا وہیں سے نکل پڑے ملک شام کی طرف۔ جبکہ زمزم جہاں تھا اس وقت زمزم نہیں تھا، چٹیل میدان، پہاڑیاں، لقودق صحرا، تاحد نگاہ نہ انسان ہے نہ انسان کے آثار و اسباب ہیں، کچھ بھی نہیں۔ بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم اتنا سخت مزاج نہیں ہے اور اتنی بے وفائی وہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر اخلاق کا پہلو اتنا غالب ہے کہ ایسی بے وفائی کا ارتکاب نہیں کر سکتے، ہو نہ ہو یا اللہ کا حکم ہو۔ تو دل میں خود خیال آیا، انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ تو پلٹ کر جواب دیا کہ ہاں۔ اسی موقع پر بی بی ہاجرہ کی زبان سے نکلا کہ تب تو ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا حکم بندوں کے لیے بندوں کی بہتری کے واسطے ہوتا ہے۔ اذن لا یضیعنا، تب تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس موقع پر چھوڑ کر چلے گئے، توشہ دان میں کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا۔ جب اتنی دور چلے گئے کہ پہاڑی کے اوجھل میں آ گئے، پہاڑی کی اوٹ میں آ گئے، یعنی اب بی بی ہاجرہ نظر نہیں آتی، بچہ نظر نہیں آتا، اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تب جا کر اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی ہے۔ اس دعا کا یہ ٹکڑا ہے۔ سب سے پہلے دعا یہ کی کہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا۔ بعین ہی یہی دعا پہلے پارے میں آئی ہے، لیکن وہاں پر ھذا البلد کے بجائے ھذا بلدن آمنا آیا ہے۔ بلدن کو نکرہ کہا، وہاں نکرہ مانے 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے تو وہ کامن نہ ہو، نکرہ۔ وہ اس وقت کی دعا تھی جب وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی شہر کے نشان نہیں تھے، بالکل ابتدائی مقام تھا۔ تو ھذا بلدن آمنن کہا تھا کہ یہاں پر امن والا شہر وجود میں لائیے۔ اور یہ دعا اس وقت کی ہے جب کچھ آبادی کے آثار ہو گئے، کیونکہ آپ نے وہاں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ٹھہرا دیا، اب ان سے ایک شہر وجود میں آنے والا ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ امن والا شہر، دنیا میں انسان کے رہنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ امن۔ اگر امن نہ ہو تو اس کا ذریعہ معاش بھی درہم برہم ہو جاتا، امن نہ ہو تو عبادات بھی ختم ہو جاتی، امن نہ ہو تو نیند بھی غارت ہو جاتی،
اور امن نہ ہو تو صحت بھی تباہ ہو جاتی. ایک امن ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے سے انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس شہر کے لیے امن کو طلب کیا اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اس کی گھاس کاٹنا بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مطالبے پر ایک گھاس اذخر ہے صرف اسے کاٹنے کا حکم دیا ہے. اذخر گھاس کاٹ سکتے ہو جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے، گھاس پھوس کے کام میں آتی ہے، سوناروں کے کام میں آتی ہے، بس وہاں کے گھاس نہیں کاٹنا، درخت نہیں کاٹنا، جانوروں کو اٹھا کر ان کے سائے کو نہیں چھیننا. باپ کا بھی قاتل مل جائے تو وہاں انتقام نہیں لینا. وہاں اتنے زیادہ پابندیاں رکھا ہے اللہ نے کہ وہ شہر ہمیشہ سے امن والا بنایا. اگر کسی موقع پر کچھ بدمزگی کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں تو یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. الشاذ کالمعدوم. اور وہ بھی شہریوں کے واسطے نہیں ہوئے، وہ سب حکومت کے اقتدار کے لالچ میں ہوئے تھے. ورنہ اس دن بھی جس دن اعلان ہوا تھا الیوم تبدل الحکومہ، آج حکومت بدل گئی، وہاں بھی کہا گیا تھا حاجیوں سے کہ تم سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم سے کون سا رہو. اسی مائک سے اسی آواز سے اعلان ہو رہا تھا کہ تم سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا، تم امن سے رہو، ہمیں صرف حکومت چاہیے. تو ایسے تاریخ میں جو واقعات پیش آئے ہیں، ابھی حالیہ 77 میں پیش آئے تھے، اس سے پہلے حجاج کے زمانے میں پیش آئے تھے، صرف حکومت کے چھیننے کے واسطے عبداللہ بن زبیر کو وہاں پر قتل کیا گیا حجاج کے ذریعے سے. یہ سب سیاسی طور پر انتقام تھا، ورنہ مکینوں کے لیے وہ شہر ہمیشہ امن والا ہے جب سے دعا کی تھی ابراہیم نے، اور یہ آئندہ بھی رہے گا. البتہ قرب قیامت میں علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ بالکل قیامت کے زمانے کے قریب تر ہوگا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھ کو بچا اور میرے بیٹوں کو خاص طور سے کہ عبادت کریں بتوں کی، یعنی بتوں کی عبادت کرنے سے مجھ کو بھی بچا اور میری اولاد کو بچا. یہ دوسرا جز ہے دعا کا. ظاہر یہ ہے کہ پیغمبر سے بتوں کی پوجا کرنے کا کوئی تصور نہیں، کوئی احتمال نہیں. پھر ابراہیم جیسے وفادار جنہوں نے بچپن ہی سے تاروں کے، ستاروں کے، سورج کے، چاند کے خلاف اور بتوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا تھا، ان سے کیا توقع تھی. لیکن نہیں، دعاؤں کا تقاضا یہ ہے اپنے کو الگ نہیں کرنا، اپنے کو بے نیاز نہیں سمجھنا، اپنے کو محتاجی سے پاک نہیں سمجھنا. دعا اصل کرنا ہے اولاد کے لیے، لیکن اولاد کے ساتھ خود کو شامل کیا تاکہ میرے ساتھ جب یہ اللہ کا سلوک ہو کہ مجھے بتوں سے بچایا جائے تو میری اولاد کو بھی اس سے بچایا جائے. اولاد کو بچانا بتوں کی پرستش سے، یہ ایک جز ایسا ہے جس سے انہوں نے دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو مانگ لیا. امن والا شہر تو دنیا مانگ لیا، اور بتوں کی پرستش سے بچانا، اس سے شرک اور شرک کے تمام خرابیوں کو اپنے آپ سے دور کر لیا. کیونکہ دنیا کا ہر جرم اللہ معاف کر دیں گے، اعلان کر دیا ہے ایمان کے ساتھ، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کریں گے. نہ کسی کی سفارش کام میں آئے گی، نہ کوئی معاوضہ اس کا بدلے میں لیا جائے گا، نہ توبہ قبول کی جائے گی. اس لیے سب سے بڑا جرم جو ناقابل معافی ہے اس کے لیے ابراہیم نے اللہ سے درخواست کر دی کہ مجھ کو، میری اولاد کو شرک سے بچا لے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے امن کا حصول، اولاد کے لیے آسائش کی طلب، یہ کوئی معیوب شے نہیں ہے. ورنہ ابراہیم اپنے اولاد کے واسطے نہ مانگتے. دنیا میں اولاد کے لیے اچھی چیز طلب کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے. تھوڑا آواز کم کرو اس کی. تھوڑا سا آواز کم کرو. اس میں واضح پیغام یہ دے دیا گیا کہ جب شہر میں امن حاصل ہو
یعنی گویا وہ راحت میں رہیں، سکون میں رہیں، سرور میں رہیں۔ اولاد کے لیے راحت کا طلب کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو خوشحال نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کو خوشحال چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہے کہ فقر فاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے، اور فرمایا کہ اولاد کو غنی چھوڑنا بہتر ہے فقیر چھوڑنے کے مقابلے میں۔ اپنی اولاد کے حق میں ابراہیم نے دعا کی ہے کہ ان کو امن میں، سکون میں رکھیے، یعنی اولاد کے واسطے اس فکر میں رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا طلبی ٹھیک نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک دنیا اور رہبانیت کی دعوت دیتے ہیں، یہ سب اس دعا سے خلاف جا رہی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک لذات نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر نعمت اولاً مومن کے لیے ہے، ثانیاً دوسروں کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی لذیذ چیز، دنیا کی کوئی بہترین چیز، اس کا پہلا حقدار مومن ہوتا ہے، اس کے تابع ہو کر کسی کا حق بنتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں اس مضمون پر، بے شمار۔ کس نے کہا کہ دنیا کی لذتیں تمہارے واسطے نہیں ہیں؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ یہ آیت سورہ اعراف کی ہے۔ اس اعراف کی آیت میں صاف واضح پیغام اللہ کا ہے۔ کون ہے وہ حرام کرنے والا؟ اللہ کی نکالی ہوئی لذیذ چیزوں کو ایمان والوں سے حرام کرنے والا کون؟ سوال کیا اللہ نے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق بھی کون حرام کرنے والا ہے؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگانی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں صرف اور صرف انہی کو ملے گا۔ یہاں ان کو ملے گا، ان کے طفیل دوسروں کو ملے گا، لیکن قیامت میں صرف ان کو ملے گا۔ تو ترک لذات اسلام میں نہیں ہے، لیکن جائز حدود میں، حلال اور حرام کا فرق کرتے ہوئے محنت کرنا۔ تو اس شہر کے لیے امن تاکہ اولاد کو سکون حاصل ہو، اور بت پرستی سے دوری تاکہ شرک نہ وجود میں آنے پائے، ورنہ اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اب اس پر آپ غور کریں گے تو ان بتوں کی پرستش سے کیا ہوگا، کتنی خرابیاں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر دعا فرمایا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے انسانوں میں سے۔ اس بت پرستی نے انسانوں میں سے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ اضللنا، راستے سے ہٹا دینا، گمراہ کر دینا۔ آج بھی ہندوستان میں کروڑوں پیشانیاں ان بتوں کے سامنے پڑتی ہیں، یہی مشہور ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم نے اوپر دعا کی تھی کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، تو پھر ان بت پرستوں نے اور ان بتوں نے بہتوں کو بھٹکایا کیسے؟ امام طبری بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ میری اولاد کو اس سے بچا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ لیکن عقیدت کے راستے سے جب بت پرستی آتی ہے تو اس کو انسان غلط نہیں سمجھتے۔ ہوا یہ کہ بنی اسماعیل پر قبیلہ جرہم جو آ کر وہاں آباد ہوا تھا، اس نے بنی اسماعیل کو مکہ سے نکالنا شروع کر دیا، تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر جو خود اسماعیل نے کی تھی اور ابراہیم نے کی تھی، اس سے بہت محبت اور قربت تھی۔ جاتے جاتے وہاں سے کچھ اینٹ پتھر لے کے چلے گئے، محبت میں، یادگار رکھنے کے واسطے۔ ان پتھروں کو، ان اینٹوں کو محترم بنا کر لے گئے تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد وہ احترام جا کر تبدیل ہو گیا، دوسرے سانچے میں ڈھل گیا۔
اور اس طرح دھیرے دھیرے ان پتھروں کی محبت ایک شکل اختیار کر گئی جس کا نام بت پرستی ہے۔ تو جب محبت کے راستے سے گمراہی آتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، اس کا کوئی علاج کر ہی نہیں سکتا۔ ان اینٹوں کو بیت اللہ کی اینٹ سمجھ کر، ان پتھروں کو بیت اللہ کی تعمیر سمجھ کر مقدس بنا کر رکھ لیا گیا، لیکن ایک پشت، دو پشت، تین پشت، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان پتھروں کے ساتھ نسبتیں لگی رہیں اور غلو بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ان کو درجہ بتوں کا مل گیا۔ خود اسی بیت اللہ میں ابراہیم کا ڈھانچہ، اسماعیل کا مجسمہ، اور اسماعیل کے ڈھانچے کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں ایک ترکش رکھا ہوا تھا، اور اس ترکش میں 500 کے تیر تھے جس کو ازلام کہا قرآن کریم نے۔ اس سے وہ لوگ فال نکالتے تھے، 10 آدمی مل کر اونٹ ذبح کرتے اور کہتے حصہ لگ گیا ہے، آنکھ بند کرو، تیر نکالو۔ تیر کو پکڑا ہاتھ سے، اس پر لکھا ہے نو یعنی لا، تو حصہ نہیں ملے گا۔ اس پر لکھا ہے 2 تو 2 حصہ ملے گا۔ اس پر لکھا ہے 6 تو 6 حصہ ملے گا۔ اس طرح سے وہ 500 کا تیر کہاں رکھا تھا؟ اسماعیل کے مجسمے کے ساتھ ہاتھ میں بندھا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم یہ دونوں ہمیشہ مجسموں کو خلاف رہے۔ ابراہیم کی یہ دعا موجود ہے، لیکن ان کے ساتھ، ان کے مجسمے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو یہ کیسے؟ محبت کے راستے سے، محبت کے راستے سے یہ غلو پیدا ہوا۔ اس کا علاج نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم نے ہی نشتر لگایا ان چیزوں پر۔ اب ان بت پرستوں سے اور بت پرستیوں سے کیا نقصان ہے؟ فرمایا بہتوں میں سے، انسانوں میں سے بہت لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ کس نے گمراہ کیا؟ ان بتوں نے۔ ایک کتاب ہے قصص النبیین مولانا علی میاں صاحب کی، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کے بعد بت پرستی کیسے آئی؟ بت پرستی کیسے آئی؟ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑتا سجدہ کرتا ہے، یہ فکر کیسے پیدا ہوئی؟ کہاں سے آئی؟ پہلے زمانوں میں کوئی بزرگ انتقال کر جاتا تو شیطان آ کر بولتا کہ دیکھو تمہارے یہ بزرگ چلے گئے اور تم نے ان کو بھلا دیا، تمہیں کچھ تو ان سے محبت کرنا چاہیے تھا۔ کہا کیسے کریں؟ کہا ان کی شکل کا مجسمہ بنا کر رکھ لو، روز دیکھتے جاؤ، ایک محبت باقی رہتی۔ یہ مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے قصص النبیین میں، حضرت نوح کے زمانے میں پیش آیا۔ اس کے بعد دوسرا شیطان آ کے بولتا کہ تم نے تو خالی ان کو بٹھا کے رکھا ہے، کم سے کم کچھ پھول لگاؤ، کچھ اگربتی لگاؤ، کچھ اس پر عطر لگاؤ، کچھ محبت سے ملو، ذرا جھکتے ہوئے سلام کرو، معلوم تو ہو کہ تم ان سے چھوٹے ہو، تم سے یہ بڑے ہیں۔ عقیدت کا، احترام کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے یہ وہاں سے شروع کر دیا۔ آہستہ 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 یہ پتھر جو مخلوق ہیں بلکہ مخلوق سے بدتر ہیں اور مخلوق کے محتاج ہیں اور مخلوق کے ہٹانے سے ہٹ سکتے ہیں، ورنہ نہ چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ اشرف المخلوقات انسانوں کی پیشانیوں کا معبود اور مسجود بن گئے۔ ساری کائنات ان کو سجدہ کر رہی ہے۔ آج اس ملک میں اللہ کو سجدہ کرنے والے کم اور ان بتوں کو سجدہ کرنے والے زیادہ آج بھی موجود ہیں۔ اس کا علاج اور سدباب کیا ہے؟ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا اور مال اور آپ کو دے کر چلے جانا، یہ مقصد حیات ہمارا بن چکا ہے۔ ہمیں ایک ایک فرد پر نگاہ رکھنا ہے کہ وہ قرآن سے اور اللہ سے کتنا غافل ہے، اس کی غفلت کو ہمیں دور کرنا ہمارا فریضہ منصبی ہے۔ جس طرح بھی ہم سے ممکن ہو، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ اگر اس طرح ہم گمراہ ہوتے تو ہمارا کیا فریضہ تھا اور ہم کیا چاہتے اپنے حق میں۔ یہی چاہتے کہ ہمیں کوئی آئے، راستہ بتائے، ٹھوکروں سے بچائے، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر اللہ والے بن جائیں، جیسے ہم اپنے واسطے یہ چاہتے۔ آج کائنات میں جتنے لوگ اللہ کے غیر کو سجدہ کرتے ہیں ان بت پرستیوں کی وجہ سے، یہی حضرت ابراہیم کی ہم مراد ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے انسانوں میں سے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اس دو ٹکڑے میں حضرت ابراہیم نے
دونوں طبقوں کے حق میں دعا کی ہے۔ فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، مجھے فالو کیا، میری راہ پر چلے، میرے نقش قدم پر آتے رہے، ہو بہو میری اتباع کی، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں شامل ہے، میرا ہے وہ، میں اس کا ہوں۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی توحید پر قائم نہیں رہا، اب یہ نہیں کہا کہ آپ جو چاہیں کریں، یوں فرمایا فإنک غفور الرحیم، آپ بے شک غفور الرحیم ہیں، یعنی اگر آپ ان کو ایمان دے دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان پر رحم کر کے ان کا راستہ موڑ دیں تو آپ قادر مطلق ہیں، آپ کی صفت رحیم کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ ابراہیم نے خاموشی کے ساتھ دونوں طبقوں کو ایسا دعا کر دی ہے کہ جو میرے نقش قدم پر ہے وہ تو میرا ہے ہی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کو بھی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جہنم میں چلا جائے، بلکہ یہ آپ کی دو صفتیں، صفت رحیم اور صفت غفور کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ان کی بخشش کر دیں، اور صفت رحیم کا تقاضا یہ ہے چاہیں تو ہدایت دے دیں۔ ایک معنوں میں دونوں کے حق میں دعائے خیر کیا انہوں نے۔ براہ راست دعا کیوں نہیں کی کہ ان کو ہدایت دے دیجئے؟ براہ راست اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگنا جو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، یہ سوء ادب کہلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں کوئی بھی مشرک باقی نہیں رہتا، سب ایمان والے ہو جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب مسلمان ہو جاتے، سب مومن ہو جاتے، تو سب کا مومن نہ ہونا یہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، لہذا کوئی بھی اللہ کا خلیل کھلم کھلا وہ چیز کیوں مانگے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کی مشیت نہیں ہے؟ اس لیے کھلم کھلا مانگنے سے احتراز فرمایا، اور یوں فرمایا آپ غفور الرحیم ہیں۔ اس کے بعد دعا میں الفاظ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے، اسکنت میں نے سکونت پذیر بنایا، یہاں ان کا مسکن بنانے کے واسطے چھوڑ دیا، کسی کو کسی جگہ پر آباد کرنا یہ ہے اسکنتو، میں نے ان کو یہاں پر ٹھہرایا، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، ساری اولاد نہیں، اولاد میں سے، صرف حضرت اسماعیل کو حضرت اسحاق کا یہاں ذکر نہیں آ رہا ہے، اسماعیل اور اسحاق دونوں کا ذکر آخر میں آ رہا ہے۔ میں وہاں وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں صرف ایک ہی ذکر کیوں آیا، میری اولاد میں سے میں یہاں ٹھہراتا ہوں۔ یہ کون سی مقام کی جگہ ہے؟ بوادن، ایسی وادی، اردو میں استعمال ہے وادی، دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو وادی کہا جاتا ہے۔ وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، جیسے وادی لولاب کشمیر میں دو پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے، جہاں کے علامہ انور شاہ کشمیری تھے رحمت اللہ علیہ۔ یہاں پر وادی کا ذکر کیا، یہ مکے کی وادی ہے، اطراف سے پہاڑ ہے، چند جگہ راستہ تھا مشکل سے، اور وہ راستے بھی پہاڑیوں سے اوپر اٹھلتے ہوئے آتے تھے۔ ایک پہاڑی ہے قدیہ اور ایک پہاڑی ہے ثنیۃ الوداعی، کئی پہاڑیاں ہیں، ان سے آپ آتے تھے۔ فرمایا غیر ذی زرعین، غیر ذی زرعین زراعت والی نہیں، جو قابل زراعت نہیں، مطلب بنجر زمین ہے، پانی کی طلب نہیں کیا کیونکہ پانی بنیادی چیزوں میں سے ہے، امید یہ ہے کہ ساری حیات پانی پر موقوف ہے، پانی تو مہیا ہو ہی جائے گا اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں پر پورے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، یہاں زراعت نہیں ہو سکتی ہے، اور انسان اناج کا کیڑا ہے، کھائے بغیر چلتا نہیں، تو غیر عزیز زرع وادی ہے۔ عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے قریب جو قابل احترام ہے، محرم مانے احترام والا گھر،
اس مقام پر اشارہ یہ ہے کہ یہاں پر زراعت تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن زراعت کے نہ ہونے کے باوجود میری دعا یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو پھلوں سے رزق پہنچا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ قائم کرے نماز قائم کریں، اس واسطے گھر کے قریب بسایا میں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ بن چکا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے بیت اللہ کو آدم نے بنایا تھا، پھر طوفان نوح میں وہ ڈھا گیا تھا، پھر جبریل کو بھیج کر اللہ نے ابراہیم کو بنیادیں دکھائی، ان بنیادوں پر ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا ہے، تعمیر ہو چکی ہے، اب وہاں پر بسایا ہے۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کا اہتمام رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز کا اہتمام رکھنے کے لیے مسجد کا قرب چاہیے۔ اگرچہ دور والے دور سے آئیں تو ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ محنت والا کام بہت لوگ نہیں کر پاتے، کاہلی میں گھر میں رہ جاتے۔ اگر گھر کے قریب مسجد ہے تو نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اسی واسطے یہاں فرمایا تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ لہذا فجعل میں جو فا ہے مانا تو، لہذا فجعل افئدۃ من الناس، کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، مائل ان کی طرف۔ اس آیت پر آپ غور سے دیکھیں، فجعل کر دیجئے، افئدہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فؤاد، فؤاد کے معنی دل، من الناس لوگوں میں سے بعض کے دل۔ یہ بعض کہاں سے آیا؟ من کا ترجمہ ہے، یہ من لوگوں میں سے، افئدتن تنوین لگی ہے جو دو زبر، اس کے معنی کچھ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دیجئے۔ اگر یہ لفظ نہ ہوتا بلکہ یوں ہوتا افئد الناس، سب کے دل ادھر مائل کر دیجئے، تو اتنا بھیڑ اتنا ازدحام ہو جاتا کہ وہاں کے مکین اس بھیڑ کو سنبھال نہ سکتے اور ان کا جینا دوبھر ہو جاتا۔ یہ من تبعیضیہ ہونے کے باوجود کتنے قلوب ہیں جو آج بھی بے چین ہیں، کب دکھائیں گے اپنا گھر؟ کتنے لوگ ہیں، آپ شہر میں ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، گاؤں والے زندگی بھر کی کمائی دھیرے دھیرے جمع کرتے 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 مرنے کے کچھ دن پہلے جب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب اس کرائے سے ہم جا سکیں تو سارا سرمایہ لگا کر وہ بیت اللہ جانے کی طرف رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اسی آس کو لے کر مر جاتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ وہ طلب اسی ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کے دل مائل کر دیجئے، اور دل ایسا ایک بار مائل کر دیجئے نہیں ہے، لوگوں کے دل مائل کر دیجئے۔ ایک بار جانے سے دل نہیں بھرتا، دوبارہ جانے سے بھی دل نہیں بھرتا، تیسرا جانے سے بھی دل نہیں بھرتا، چوتھی بار گیا تب بھی دل نہیں بھرتا، بلکہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، جتنی بار گئے قرب بڑھتا گیا، تعلق بڑھتا گیا، اور بار بار جانے سے وہاں کا قرب اتنا چھا جاتا ہے کہ طبیعت وہاں کے لیے آسودہ نہیں ہوتی، وہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ایک ایک لفظ اللہ نے کیسا قبول فرمایا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور روزی دیجئے ان کو پھلوں میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دو اور زمین کو بنا دو کاشت کے لائق، تاکہ پورے مکے والے کاشت کریں اور تازہ پھل کھا لیں۔ کسان بنانا ابراہیم کو پسند نہیں آیا کہ اپنی اولاد کو کسان بنا دیں، بلکہ یوں فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق پہنچائیے پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شاکر بن جائیں، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ اس لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ سے پہلے جو لفظ ہے مِنَ الثَّمَرَاتِ، جس کا واحد ہے ثمرۃ، ثمرۃ نتیجہ کو بھی بولتے ہیں، پھل کو بھی بولتے، رزلٹ کو بھی بولتے، تو ثمرۃ کی جمع ثمرات، ان کو رزق پہنچائیے ثمرات سے، ہر چیز کا نتیجہ۔ ایک زراعت کرنے والے نے کھیتی میں گیہوں لگایا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گیہوں، یہ بھی ثمر ہے، روٹی بنتی ہے اس سے۔ چاول، یہ بھی ثمر ہے، یہ بھی نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ انسان جو محنت کرتا ہے، جو اس کو مزدوری ملتی ہے، یہ اس کی مزدوری کا ثمرہ ہے۔
انسان شادی کرتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد اس کی شادی کا ثمرہ ہے۔ امتحان لکھتا ہے، نتیجہ رزلٹ سامنے آتا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ ہر چیز کا رزلٹ ثمرہ کہلاتا ہے۔ تو ثمرات اس سے لکھا ہے شارحین نے کہ دنیا کی کوئی چیز کہیں بھی تیار ہوتی ہو اس کا نتیجہ مکہ میں ملے گا آپ کو۔ صرف پھل نہیں، صرف غلہ نہیں، دنیا کی ہر چیز دنیا کے کسی خطے میں وہ بنتی ہو مکے میں آپ کو دستیاب رہے گی، کیونکہ وہ اس کا ثمرہ وہاں موجود ہے۔ کیسی جامع دعا کیا تھا انبیاء کرام نے، اور ان کو رزق پہنچا پھلوں میں سے کھانے کے طور پر، اور نتیجہ ہو چاہے کسی چیز کا، ان تمام کو وہاں پر آپ پہنچائیے۔ چنانچہ ہر قسم کے قالین، کپڑے، کاریں، سیارے، علاج، دنیا کی ہر چیز کہیں بھی تیار ہوتی ہو اس کا نتیجہ آپ کو مکے میں نظر آئے گا۔ یہ سب کا مقصد لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے اور آپ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ لیکن اولاد کا حال کیا ہوا؟ آج بھی مکے والے کسان نہیں ہیں، مکے میں زراعت کے واسطے انتظام نہیں ہے، آج بھی وہاں پر کوئی بھی کسانی اور زراعت میں مشتغل نہیں ہے، کیونکہ زراعت کرنے والے کے لیے کچھ روایتیں اور بھی ہیں۔ جس گھر میں آلۂ حرث یعنی زراعت کا سامان داخل ہو گیا اس میں ذلت داخل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زراعت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنے خالق سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اس کی طہارت بھی ختم ہو جاتی، اس کے لباس میں پاکیزگی ختم ہو جاتی۔ اسی واسطے بیشتر کسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہتے، کپڑے ان کے گندے ہو جاتے، نمازیں ان کی چھوٹ جاتی، زندگی ان کی بے کیف ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہاں، اگر زراعت کرنے والا پاک صاف رہے، چاہے اس کی کھیتی کا نقصان ہو جائے لیکن نماز پابندی سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو غلہ، جو پھل، جو چیز تیار ہوگی اور جتنے لوگ کھائیں گے سب کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ جتنے چرند و پرند کھائیں گے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ مگر ایسے کسانوں کی سخت ضرورت تھی، آج بھی نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے اضلاع میں، آپ شہروں میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم نے شہر تک مارچ کیا ہے تب پہنچے ہیں شہر میں۔ ہم نے گاؤں سے شروع کیا دیکھنا، ہماری پیدائش گاؤں کی ہے اور آج بھی وہ گاؤں ہی ہے، ہم نے گاؤں سے شہر تک دیکھا ہے اور برتا ہے استعمال کیا ہے۔ کھیتی کرنے والوں کا حال ہم جانتے ہیں، کھیتی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعاؤں کی برکت سے ہر چیز کو مکے تک پہنچایا ہے، لیکن مکے والوں کو کسان نہیں بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زراعت نہ کی جائے، زراعت کی جائے اگر اللہ کا فرضہ سمجھ کر، تو پھر وہ کسان بھی خوشحال رہے گا۔ لیکن زراعت کرنے والے بالعموم جاہل ہوتے، نادان ہوتے، ان کے اندر ایمان کے اوصاف نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم کرتے، وہ وسائل پر بھروسہ زیادہ کرتے، اسی واسطے وہ ہمیشہ ناکام رہ جاتے، اور بڑے بڑے علم کے مینارے وہاں تک جاتے ہی نہیں، یہیں رہ جاتے شہر میں گھوم پھر کے، ان تک ان کا کلمہ صحیح کرانے والا کوئی نہیں پہنچا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود ہی شہر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے رزق کے واسطے انتظام فرمانے کی دعا قبول فرمایا۔ آگے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہ اشارہ ہے، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم مخفی رکھتے ہیں، وما نعلن اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں ابراہیم؟ ان کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس علم ہر چیز کا ہے، ظاہر باطن سب جانتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنی دعاؤں میں جو کچھ مانگا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جو ہم دل میں رکھتے ہیں اور مانگ نہیں سکتے ہیں، یعنی بیوی کو، بچے کو ایسے مقام پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس ملال کو جو فطری ہے، نیچرل ہے، اس کو تو بھی آپ جانتے ہیں، یعنی ان کا بھی آپ انتظام کیجیے۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف، اپنی محبت
اپنی اولاد سے ظاہر کرنے کے بجائے اس کیفیت کو، اس اضطراب کو، اس قلبی بے چینی کو اس طرح ظاہر فرمایا، ہمارے رب آپ تو خوب جانتے ہیں جو ہم دل میں چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ زمین میں ہم ہیں، ہماری اولاد ہے، سینکڑوں مخلوقات ہیں، ان میں دلوں میں جو بے چینیاں ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی ایک شوہر کا بیوی سے جدا ہونا، ایک بچے کا جو بڑھاپے میں بڑے مانگنے کے بعد پیدا ہوا تھا، اس کو ایسے لغد و صحرا میں چھوڑ کر جانا ایک انسان کے قلب میں کتنی تشویش پیدا کرتا ہے، مگر آپ کے علم سے ہر چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے علم میں ہے، لہذا اس کرب کو بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے شکر ادا فرمایا، شکر، کیونکہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو مزید نعمتوں کا استحقاق پاتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو عطا کیا بڑھاپے میں، علی الکبر، کب عطا کیا؟ علی الکبر کا ترجمہ ہے بڑی عمر پر، الکبر کبیر سے کبر، اس پر علی داخل کیا، علی الکبر کے معنی بڑی عمر کے بعد، یعنی بڑھاپے میں عطا کیا۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنا ختنہ 100 سال کے بعد کیا۔ اس زمانے میں، اس بڑھاپے میں اولاد کے لیے طلب کر دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ تو یہ اولاد کب عطا ہوئی؟ بڑھاپے میں۔ اس بڑھاپے کی اولاد پر بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں تاکہ یہ جو نعمت ہے بڑھاپے میں اولاد کی شکل میں جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس شکرانے پر اس کے تحفظ کا زیادہ ذمہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے کہ جو آپ نے بڑھاپے میں نعمت دی ہے ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، تاکہ اس شکرانے پر مزید نعمتیں ہوں، یعنی وہ بچہ جوان بھی ہو، ہماری آنکھوں کا سہارا بھی ہو، ہماری لاٹھی بن سکتا ہو، اور ہم اس سے اپنے قلب و جگر کو تر و تازہ کرنے میں ہم کو موقع میسر آئے، اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ گویا ذریعہ ہے نعمتوں کی بقا اور نعمتوں کا اضافہ چاہیے تو شکرانہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی وہب لی، وہابہ کے معنی گفٹ دینا، ہبہ، ہبہ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ دینا، یعنی کوئی حق نہیں، کوئی استحقاق نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت میں کوئی چیز دے دینا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ وہب لی، مجھے اللہ نے عطا فرمایا، علی الکبر، بڑھاپے میں، کس کو؟ اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل بی بی ہاجرہ سے اور اسحاق بی بی سارہ سے۔ حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی ہے، ان سے اولاد نہیں ہوئی، ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ نے بی بی سارہ کو روک لیا، غلط نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ ایک بار توبہ اس نے کیا، بی بی نے معاف کر دیا، پھر حرکت کرنا چاہا، پھر ہاتھ شل ہو گئے، پھر توبہ کیا، پھر معاف کیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ بے چین ہو کر کہتا ہے تم لوگ کس کو پکڑ کے لے آئے؟ یہ تو عورت نہیں ہے، کوئی جن ہے۔ اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اپنے پاس سے بی بی ہاجرہ کو دیا اور کہا ہا اجرک، یہ تجھ کو جو تکلیف دیا ہے میں نے، یہ اس کا محنتانہ بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ ہا اجرک سے جا کر ہاجرہ بنا ہے۔ اللہ کی مرضی، بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور جیسے ہی ان سے اسماعیل پیدا ہوئے، بی بی سارہ سے بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسحاق کو پیدا فرمایا۔ یہ قصے قصص الانبیاء سے لیے گئے ہیں، ابن کثیر معتبر کتاب ہے، ابن کثیر کی کتاب ہے قصص الانبیاء۔ انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسماعیل کو پیدا کیا بی بی ہاجرہ سے،
اس کے بعد اسحاق کو پیدا کیا بیوی سارہ سے۔ یہ دو دفعہ میں کیوں وضاحتیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ صافات پارہ 23 میں ذبیح اللہ جسے کہا گیا ہے، آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہیں۔ اور قرآن کریم نے بڑی اولاد یہاں پر اسماعیل کو کہا ہے، پہلے ان کا نام لیا، اس کے بعد اسحاق کا نام لیا، اور یہی ترتیب وہاں بھی قائم ہے۔ اور دوسری آیتوں میں واضح کیا ہے کہ جس وقت قربانی کا حکم دیا گیا اس وقت اسماعیل اکلوتی اولاد تھے، دو بیٹے نہیں تھے ابراہیم کے، اکلوتی اولاد، تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ اکلوتی اولاد سے مراد کون؟ جو پہلے پیدا ہوا، اور پہلے پیدا ہوا ان کا نام یہاں قرآن نے پہلے دیا ہے، وہ ہے اسماعیل، لہذا ذبیح اللہ اسماعیل ہی ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اسحاق ذبیح اللہ ہیں، یہ دو جگہ سے غلط ثابت ہو رہا ہے، یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دونوں کو اللہ نے ہبہ کیا۔ اب یہاں اشارہ یہ ہے کہ آپ ان کی حیات کو بخش دیجئے اور ایسے لقد صحرا چٹیل میدان میں جینے کا سامان فراہم کیجئے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے، یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ دعائیں کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وعدہ ہے اللہ کا، ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور مانگنے والا جب خلیل ہو، وفادار ہو، تو ان دعاؤں کے قبول ہونے کا شک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان دعاؤں کا جو اجمالی خاکہ تھا پھر پیش کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھ کو بنا نمازوں کو قائم کرنے والا۔ مقیم الصلاۃ، یہ مقیم اس میں فاعل ہے، نماز قائم کرنے والا، یعنی بطور عادت کے نمازی ہو۔ بطور عادت کا مطلب کبھی نہ چھوٹے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ مقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والا مجھ کو بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بعض کو، دیکھا آپ نے، پوروں کو نہیں فرمایا، میری اولاد میں سے بعض کو، کیونکہ معلوم تھا آدم بھی نبی تھے، ان کی ساری اولاد مطیع نہیں ہوئی۔ حابیل قابیل کا قصہ آ چکا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، دونوں کے باپ ایک ہی تو تھے، لیکن ایک قاتل ہوا ایک مقتول ہوا۔ تو ہر نبی اللہ سے دعا میں اس کا اہتمام رکھتے ہیں کہ ایسی بات کہی جائے جو کسی بنا پر رد نہ ہو سکے، دعا کرنے میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ مریم 16واں پارہ، وہاں پر ابراہیم کی اولاد کا ذکر آیا ہے کہ ان میں سے بعض ناخلف پیدا ہوئے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہاں کہا ہے نماز قائم کرنے والا بنا، وہاں کہا ہے کہ ان کی اولاد میں سے بعض نماز ضائع کرنے والے بنے۔ صرف انہی کی نہیں اولاد، ابراہیم کی، اسماعیل کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت ادریس کی، یہ وہاں نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں، ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ناخلف پیدا ہوئے، اس لیے وہاں لفظ من استعمال ہوا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بعض کو آپ نمازی بنائیے، یعنی نماز پر قائم رہنے والا بنائیے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار، یہ بار بار کیوں ربنا اور ربی کہتے ہیں؟ تضرع، عاجزی، الہا ہزاری کے لیے۔ وتقبل دعا، اور آپ میری دعا قبول فرمائیے، یہ دعا آپ قبول کر لیجیے، التجا فرمایا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ان کی یہ آخری دعا کا حصہ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو۔ یہاں پر ایک اشکال کیا ہے شارحین نے کہ میری مغفرت فرما، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، یہ جملہ محل نظر اس لیے ہے کہ ان کے ماں باپ میں سے والد کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورہ مریم پارہ 16 میں کہ وہ مشرک تھے اور بت بناتے تھے،
بتوں کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا، بتوں کو بیچنے کا کام لگایا تھا، اور بتوں کے بیچ کر واپس ناکام آنے میں کیا کیا؟ گھر سے بے گھر کر دیا۔ ان کے حق میں دعا کیوں فرمایا؟ ایسی ہی دعا سورہ شعراء میں آئی بھی آئی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہاں تو صاف واضح ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے باپ کی مغفرت فرما، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ تھے گمراہوں میں سے یا وہ ہیں گمراہوں میں سے۔ اشارہ یہ ہے کہ ان کی گمراہی دور کر کے ان کو ایمان والا بنا دیجئے، یہ مطلب ہے۔ ایک مفہوم یہ بتایا، ان کی مغفرت فرما، وہ گمراہوں میں سے ہیں، یعنی ان کی گمراہی دور کر کے ہدایت کی توفیق دے کر ان کو صاحب ایمان بنا کر بخشش کر دیجئے، یہ مطلب اس کا لیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا نہ کریں۔ سب کے لیے دعا کرنے کا حکم تھا، دعا کرتے تھے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اب مشرک کے حق میں دعا کرنا منع ہے تو ابراہیم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ بری کر لیا۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے منع کرنے کا حکم بعد میں آیا کہ آپ کافروں مشرکوں کے حق میں استغفار مت کیجیے۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت موجود ہے کہ جب ابراہیم کو معلوم نہ تھا تو انہوں نے دعا کی، اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ مشرکوں کی مغفرت نہ فرمائیں گے تو انہوں نے اس دعا سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ سورہ ہود میں بھی بحث آ چکی ہے پیچھے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی، وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کی بھی، یوم یقوم الحساب، حساب قائم ہونے کے دن سب کی مغفرت فرما۔ حضرت ابراہیم کی اس دعا سے کئی مسائل پیدا ہوئے۔ آخری جز اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو واضح معلوم ہو جائے کہ فلاں مشرک ہے تو ان کے حق میں دعائے استغفار جائز نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں ہے ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے حق میں مگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے جس کا ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا۔ جب وہ وعدہ کا وقت آ گیا کہ اب ان کا تو خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا، اب ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی، تب انہوں نے ان کے حق میں ایمان لانے کی دعا چھوڑ دیا۔ گویا جہاں جہاں مغفرت کا ذکر ہے وہاں ان کے حق میں ایمان کے قبول کرنے کی دعا ہے، اور جب انتقال ہو گیا کفر پر تو یقین آ گیا کہ اب ایمان لانے کی توقع ختم ہو گئی تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن اب کسی کے بارے میں کیا خبر ہے کہ کون آدمی ایمان پر ہے، کون آدمی شرک پر ہے؟ اگر واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ شرک پر ہے تو اس کے حق میں آپ استغفار نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی قریبی آدمی ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، ایمان والوں کے لیے اور کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مشرک کے حق میں استغفار کریں چاہے وہ کتنا ہی قرابت دار ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، تو مشرک کے حق میں استغفار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم کی ان دعاؤں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ سب سے اہم بات یہ کہ اپنی اولاد کے حق میں دنیا میں بھی سکون عافیت مانگا اور بت پرستی سے اجتناب کی اللہ سے توفیق مانگا، اور مختلف قسم کے پھلوں کو بطور رزق ان سے طلب فرمایا، نمازوں کو قائم کرنے والا اور شاکر بندہ بنانے کی دعا فرمایا، اور اپنے قلب کے اضطراب کو جو کہنے میں مناسب نہیں تھا اس طرح مخفی رکھ کے پیش کر دیا کہ میرے قلب کے اضطراب کو آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت شوہر کے بیوی کے حق میں اور بحیثیت باپ کے بیٹے کے حق میں
ایک قلب میں کتنا اضطراب ہوتا ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اس کو بھی آپ حل فرمائیے۔ اور جب اللہ کی نعمتیں مل جائیں اولاد کی شکل میں تو بندہ شکر ادا کرے، یعنی ان کو صحیح کام میں استعمال کرے۔ صرف دنیا میں استعمال کرنا ان کا غلط استعمال ہے، ان کو ایسا بنانا کہ وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائیں۔ توشہ آخرت جب دنیا میں سے جائیں تو آپ کے حق میں وہ سفارش کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو صالح بناتا ہے تو اس کے زندگی بھر کے تمام صالح کام کا صلہ اس کے باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے صالح بنایا ہے، محنت کیا ہے، تیار کیا ہے۔ اور آخر میں یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حق میں اور دوسروں کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں پر دعا کس کے حق میں کیا ابراہیم نے؟ رب اغفر لی، میرے لیے مغفرت، وللوالدیہ اور ماں باپ کے حق میں، وللمؤمنین اور سارے ایمان والوں کے حق میں۔ معلوم ہوا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں رشتہ دار ہونا شرط ہے، ان کی آنکھ یہاں کھولنا چاہیے کہ ابراہیم نے اپنی مغفرت کی دعا کی، ماں باپ کی مغفرت دعا کی، اور ساتھ میں کہا وللمؤمنین اور سارے ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کی، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ جب رشتہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ابراہیم کی دعا ثابت ہو گئی ہے تو ہر مومن کی دعا ہر مومن کے حق میں یقیناً قابل قبول ہوگی۔ رشتہ داریوں کی شرط لگانے والے اس آیت سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے رشتے کی شرط لگاؤ تب بھی تو سب آدم پہ جا کے ایک ہو جاتے ہیں، یہ بھی بنی آدم وہ بھی بنی آدم، پورے کے پورے آدم زادے ہیں۔ اگر رشتوں کی آپ شرط بھی لگا لیں تو بھی ہر آدم کی اولاد تمہارا بھائی ہے، آدم کے رشتے سے بھی دیکھ لو اور ایمان کے رشتے سے بھی دیکھ لو، لہذا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کر سکتا ہے، اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، چاہے وہ اپنا بھائی رشتے میں آتا ہو یا بظاہر نہ آتا ہو، اس کا فائدہ ہے۔ چنانچہ سورہ حشر پارہ 28 میں ایک دعا سکھایا اللہ نے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے، سب کب کر گئے ہم سے ایمان میں، ان کے حق میں دعا اللہ نے کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے جو گزر چکے ایمان لا کر دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی غل، کوئی غش نہ پیدا ہونے پائے، یعنی بد زبانی اور بدگمانی دونوں سے روکا گیا ہے۔ تو ہم سے پہلے جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کے حق میں دعائے مغفرت کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں قیامت میں ہونے والے مناظر پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے، ظالموں کے عمل سے ان تمام کی آنکھیں کھول دیا اللہ نے کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ پوری طرح باخبر ہیں، ان کو صرف اس واسطے مؤخر کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے حق میں ایسا آنے والا ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اس دن آسمان اور زمین میں کیسے انقلاب پیدا ہوں گے، لوگوں کا لباس اور غذا کیسی ہوگی، ہر ایک کے کرتوت کا بدلہ انہیں کیسے ملے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کا بالکل آخری رکوع ہے جس میں نتیجہ انشاءاللہ اس کا ظاہر کیا جائے گا کہ موحد کا حال کیا ہوگا اور غیر موحد کا حال کیا ہوگا۔ دعا کر لیجیے۔